خوشخبری یہ ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے، وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے، لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش۔ اگلی حدیث اگلی سنیے، اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا، نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا، جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر NWO، حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے JWO، لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا۔ دو حدیثوں کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے، ٹیک اٹ فرام می، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دی۔ گلوبل ہوگی کہ نہیں؟ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها۔ یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل۔ اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہو۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ، یہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر یریدون لیطفئوہ ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ، یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں، جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی، معزول کر دی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا
कितना बड़ा इलाका। द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर की सदी के आगाज तक कायम थी। इस सदी में अजीब अजीब मौजज़े हुए हैं। ग्रेट ऑटोमन एम्पायर जो 3 बर्रे आज़मों पर मुहित, नामो निशान खत्म। द ग्रेट यूएसएसआर, नामो निशान खत्म। अब तो रूस सारे एक मुल्क की हैसियत से रह गए। ये इस सदी में दो और वक्त नहीं है, मैं और आपको क्या बताऊं। इस सदी में तो बड़े बड़े अजीब आजूबे हुए हैं। बड़ी बड़ी 2 अजीम जंगें हो चुकी है, तीसरी जो है सर पर खड़ी है, दूर नहीं है, जिसको हदीस में कहा गया है अल-मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग, और वही सलीबी जंग जिसका आगाज बोस्निया से हो चुका है। बहरहाल इस वक्त जो मैं कह रहा था, वरना मेरे पास तो यानी ये कि दर्द दिल कहने के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपनी बात को महदूद करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आ रहा हूँ असल मौजू की तरफ कि एक इम्कान तो ये है कि इस ब्लॉक में इस्लाम का इह्या हो, और इसके लिए कुछ नबीने भी मौजूद हैं अहादीस नबविया में। वो तो आपने सुना होगा इकबाल का शेर, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। हदीस में आता है यखरुजु नासुम मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी, यानी सुल्तानी, मशरिक से फौजें निकलेंगी कि जो कि मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मेहदी अहले तशय्यो के मेहदी और हैं, हमारे मेहदी और हैं। अहले तशय्यो के अकीदे के मुताबिक उनके बाद में इमाम जो रूपोश हो गए थे, वो इमाम मेहदी है, वो जाहिर हो जाएंगे। अभी इमाम गायब है, फिर वो जाहिर हो जाएंगे। हमारे नजदीक ये मेहदी पैदा होंगे या हो चुके हो, और ये होंगे हजरत फातिमा की नस्ल ही से रजी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन आलम अरब के अंदर फिर एक ताकत बनकर उभरेंगे, बातिल की कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करें। लेकिन उनको मदद आएगी 2 तरफ, एक जमीनी मदद आएगी मशरिक से, एक आसमानी मदद आएगी। ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल, हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जिंदा आसमान पर उठाए गए थे, नाजिल होंगे। और दर हकीकत इन 2 मददों के नतीजे में फिर यहूद का कला कमा होगा, और यही ग्रेटर इजराइल उनका ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनकर रहेगा, अजीम तर कब्रिस्तान बनकर रहेगा। इसकी बड़ी वाज़े हदीसें मौजूद है, इसकी बड़ी तफसीली खबरें मौजूद है। ये अहादीस की कुतुब के अंदर बदकिस्मती से हमारी उसकी तरफ तवज्जो नहीं। एक तो ये हो सकता है। इसी तरीके से एक और हदीस है, यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नोट कीजिएगा, नहीं तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरदुहा शय्युन हत्ता तुनसब बेलिया। और खुरासान हुजूर के जमाने में आज के अफगानिस्तान का नाम। ये अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ है, गलतियां हुई हैं और गलतियों का खमियाजा भुगत रहे। ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, जिसमें अल्लाह ने सहाबा को भी एग्जम्प्ट नहीं किया, गलती की सजा दी है। 35 सहाबा की गलती ग़ज़वा उहद में हुई, जहां से हुक्म था कि मत हटना, 50 में से 35 हट गए। नतीजा क्या निकला? फतह शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा से अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र व असयतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून। मुसलमानों, हमसे गिला नहीं कर सकते, हमने अपना वादा सच्चा कर दिखा दिया था, जबकि तुम उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहे थे। लेकिन जब तुम ढीले पड़ गए, तुमने डिसिप्लिन को तोड़ा, तुमने इख्तिलाफ किया, तो सजा दी। तो अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खैरुन नास बादल अंबिया, पूरी नौ इंसानी के अंदर अंबिया के बाद बुलंद तरीन इंसान, अगर उनकी भी गलती का खमियाजा जो है अल्लाह ने चुकाया, क्यों चुकाया? जरूरी आइंदा के लिए सबक हो जाए। ये वले युमहिज़ मा फी कुलूबिकुम, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अगर कहीं कोई खोट है और पाक कर दे हम। इसलिए बहरहाल गलतियां हुई हैं अफगानिस्तान में। एक इमाम के साथ बैत नहीं थी, बल्कि बदकिस्मती और पढ़कर ये है बैत करके तोड़ दी। अब्दुल रसूल सैयाद साहब के हाथ पर हमारे पाकिस्तान के 7 ग्रुप जो थे, इन्होंने ऐन हरम में बैठकर बैत की और पाकिस्तान आकर बैत तोड़ दी। सजा उसकी मिल रही। आपस की खाना जंगी यूं ही नहीं हो रही, वही सबब है। लिहाजा ये सजा तो मिलेगी, लेकिन जितना खून यहाँ पर खुलूस के साथ दिया गया है, उसकी मिकदार भी कम नहीं है। यहाँ से खैर बरामद होगा। और दूसरी बात अपने बारे में नोट कर लीजिए, ये पाकिस्तान, बचा खुचा पाकिस्तान, व्हाट रिमेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये असल में है क्या? मौलाना बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे थे, ये 313 नहीं थे, इस्लाम था। इसी तरह नोट कीजिए, पाकिस्तान नहीं है, 4 सदियों की तजदीदी मसाई का हासिल। आपने कभी नोट किया, खत्म नबूवत के बाद अब सबसे ऊंचा मनसब किसका है? मुजद्दिदीन। सुनन अबी दाऊद की रिवायत, इन्ना ला यबअसु फी हाज़िहिल उम्मह अला रास कुल्ल मिअति आमिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। और नोट कीजिए, कोई बात है, 1000 बरस तक सारे मुजद्दिद आलम अरब में पैदा हुए। जैसे ही दूसरा 1000 साल शुरू हुआ,
الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا صنم خانہ ہند میں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس قلم سے ہے گرمی آرا۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں تاکے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دی۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کی، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن رہے تھے ریوڑیاں بٹی ہو گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے
طے کرنا اور ایک اونٹ, کوئی انٹوریج نہیں, کوئی خدم و حشم نہیں, کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں, کچھ نہیں, ایک اونٹنی ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے, ایک بیٹھ سکتا. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے, اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی. اس کے انتظار میں, اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لی, کیسی چھلاگے لگائی, ملوکیت ختم کی, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, جمہوریت آئی نام نہاد لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی. پہلے جاگیردار مسلط تھا, اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا. اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا, کمیونزم کی طرف گئے, چھلانگ لگائی, اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئے. انسان رست از یک پنگ کا استاد در بندے دیگر, ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے. اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے, اس کے کسٹوڈین کو اندازہ ہی نہیں. یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا, ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھا. کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے, سو گئے. بہرحال اب بھی وقت ہے, جب تک سانس تب تک آس. میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا, پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ لوٹا. وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا, اگرچہ 93,000 ہمارا قڑی الجوان جن میں غالباً 43,000 فوجی اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے وہ اس ہندو کے غلام بنے, قیدی بنے جن پر 800 برس تک, کہیں 600 برس تک, کہیں 1000 برس تک حکومت کی. اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکہ ہماری پیٹھ پر پڑا. پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا, 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے, نوٹ کر لیجئے. یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے, 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس. اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت. اس صدی پوری ہوا چاہتی. کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا سے بعد ہم جاگے نہیں, ہوش میں نہیں آئے. کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں کو برس. لیکن مجھے یہ یقین ہے, نوٹ کر لیجئے, اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا, خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا, مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا. لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے تاریخ میں یہ ہو چکا ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا. وہ تاتاری ہی تو تھے, وہ سارے ہورس, ترکش ہورس, ترکان تیموری, ترکان سبوی, ترکان سلجوکی, ترکان عثمانی, وہی تو سٹاک تو وہی ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا, یہاں سے فوجی چلیں گی. تو کوئی عجب نہیں. بہرحال یہ دو امکانات ہیں, لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا بدن. سیدھی سیدھی بات. اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائے, جاگ جائے, ہوش میں آ جائے, قوم یونس کی طرح توبہ کر لے, تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے. اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا. یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون, یہ میں نہیں کہہ سکتا, یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا. اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لے. لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اب نوٹ کر لیجئے, یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے. سرو بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ, جس کو کہ میں بھی آپ نے گواہی پیش کر دوں گا, جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا, پھر واپس بھی نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مجتہد بھی سے اور اندے بادہ خار اچھا, کروسیڈ کہہ کر پھر واپس. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بڑھے گا, عراق, شام, اردن, سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ, ترکی کا
جنوبی علاقہ مصر کا سیرائے سینا اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ، عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر سے انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جائے ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا، ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں پہلے عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں، یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں نہ کیا بات کیا گیا، اربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لی، دبئی جا کر دیکھ، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہے۔ لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ بہت، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا، دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پر پڑھ، وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی۔ اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹو، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی۔ وہ سن لیجیے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا لیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی، اس کو یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہو، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی، وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام۔ ہمارا یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی کے شرائط۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا،
ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. It's just possible. دور بس ہوتے اس انہونی بات تصور جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یا اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے. مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیے جائے. نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا؟ وہ اللہ جائے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے. کیونکہ اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر ڈنڈوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی. 12 برس تک مکی دور کے اندر بانش درویشی در ساد و دمادم زر جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھی وہ اس پہ گھس گئی. 2 دندان مبارک شہید. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا. اتنا خون گیا ہے کہ آپ پیش ہو گئے، گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کی چاچی بچی تھی انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو بنو اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف. شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیا نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے میں تیار ہوں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں. واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ. اور پھر چھوکروں کو اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کی پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر دور کر رہے. اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بن سکتا. جسم رہولو ہاں خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی. پھر وہاں سے باپ سے پہلے دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی، اپنے وسائی کی کمی اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقلونی، مجھے کس کے حوالے کر دی؟ الا بعیدی یتجہمونی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے حملہ کر. اور عدو ملکت امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا ہے جو چاہے کر دے. لیکن پھر عبدیت غالب آتی. ان لم یکن علی غضب فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ. سر تخویم خم ہے جو مزاج یار، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو. یہ تکلیف جیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی، پتھر باندھے اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات ہو. جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے. جب صحابہ کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار والمہاجرین کی مغفرت فرما. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر ہوتے. یہ ایسی سیرت النبی. آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھ؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کا، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست کا پڑھ. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بند نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران
کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کہ صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آپ دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہے آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وہ شرقاً غرباً شمالاً 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا کوہ قاف، زیادہ وہاں رکے۔ اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشک ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے، لوح قلب پر نقش ہو۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانی یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجیے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان، اور اگر اسے اور توسیع دے تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کیا، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم، پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، یہاں کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا۔
اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں لاکھوں مسلمانوں کو مارا تھا، اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے، کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی، کرد عرب کھوکھلے ہو چکے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے، واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی، تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے، خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا، باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا، یہ خراسان نہیں، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔